سورة المؤمنون مکی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اس صورت میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ایمان والے مراد پا گئے جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے ہیں اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہوا تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات جہاں تمام نعمتوں راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی ان کی وراثت بھی پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کی کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين۔ پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جوف کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو نما دی، پھر اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر فرمانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارض کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیس پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم
به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. اور ہم ایک اندازے کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے. پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں پر ٹھہرا دیا جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آئے، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے. مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے اور اب تم ان میں سے کھاتے ہو. اور یہ درخت زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور طلب پہلو ہیں جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے. ہم تمہیں اس میں سے بعض اجزاء کا دودھ بنا کر پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، تم ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو. وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار اور جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ تم پر اپنی فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے. اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا. ہم نے تو یہ بات کی کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے، اپنے اگلے آبا و اجداد نے کبھی نہیں سنی. یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، تو تم ایک عرصے تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين. پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، تو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم
اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے نر اور مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمانے عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بحر طور ڈبا دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما ترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون۔ سو ہم نے ان میں بھی انہیں میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیز کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ بعید از قیاس، بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیماں ہو کر رہ جائیں گے، پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، بس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے امتوں کو پیدا فرمایا، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين. کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسولوں کو بھیجا. جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے تو ہم بھی ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے اور ہم نے انہیں داستانے بنا ڈالا. بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا. فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر اور رعونت سے کام لیا اور وہ بھی بڑے ظالم و سرکش لوگ تھے. سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں. اور ہم نے ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانیاں بتائی اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو باعث آرام رہنے کے قابل بھی تھی اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے پانی یعنی نہریں آبشاریں اور چشمے بھی تھے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے اور نیک عمل کرتے رہو. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں. اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرا کرو. پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا. ہر فرقہ والے اسی قدر دین کے حصے سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں. پس آپ ان کو ایک عرصے تک ان کے نشے جہالت و ضلالت میں چھوڑے رکھے. کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں ایسا نہیں بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے. بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے. یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی
ان میں آگے نکل جانے والے ہیں، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کے استعداد کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل پیرا ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل الٹے پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس سے غرور و تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل اكثرهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم۔ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو اس لیے وہ ان کے منکر ہو گئے ہو، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق تعالی ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین اور جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، تو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے، اور بے شک آپ نے انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کتراتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اس پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اس سے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید بکے جائیں گے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ ان میں انتہائی حیرت سے ساکت و ناموس بڑے پڑے رہیں گے، اور وہی ہے
جو تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا اور تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور شب و روز کا گردش کرتا بھی اسی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے کافر کرتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کسی کے ملک ہیں، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان سے دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کی اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو آپ فرمائیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم کچھ جانتے ہو؟ وہ فوراً کہیں گے یہ سب شان اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرمائیں کہ تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين۔ وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے، تو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا، اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو۔ ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، اور آپ دعا فرمائیے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ اور اے میرے رب، میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حضرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ پس جن کے پلڑے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے نام اعمال کے پلڑے وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اسی گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی اور تم صرف ان کی تصدیق ہی کرتے رہتے تھے۔ إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔
ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں تک شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات نہیں جانتے ہوتے۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش کرتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ اس سورت میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے، اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کی اجرا میں ذرہ ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد کچھ الزام لگانے میں سچا ہو. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے. اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا بڑی حکمت والا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تمہیں میں سے ایک جماعت تھی. تم اس بہتان کا واقعہ اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے. یہ افترا بردار لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکتے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی. اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے. یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو.
اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يأتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقوش قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کو فروغ کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناآشنا ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بدزبان لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہیں سلام کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم ان کی حکمتوں میں ذرا غور و فکر کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات و عمارات میں جو کسی کے مستقل رہائش گاہ نہیں، مثلا ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بنائے سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہے۔ اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ محتاج ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہو، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا وہ اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس تاب نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ قلب محمدی کے قانوس میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کی بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسول ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں اور اپنے فضل سے انہوں نے اور بھی زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مانند ہے جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو. یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں. جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البرق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بتا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برستے ہیں، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گرا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے. یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کو چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی. اور اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے
اور بے شک ان میں عقل و بصیرت والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو چار پیروں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن بھی نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجنه قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ خود ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپا اطاعت پیرا ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگوں کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ نے حکم دے تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ، بلکہ معروف طریقے سے فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔
فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے. اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کو صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے. جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط و مستحکم فرما دے گا. اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کے سیاسی معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا. وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے. اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے میرا انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق و نافرمان ہوں گے. اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادائیگی کا انتظام کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے یعنی غلبہ اقتدار و استحکام و امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار و ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو چاہیے کہ تمہیں زبردست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے والے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں. ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسری دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خوابگاہوں میں چلے جاتے ہو. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت دیتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے. اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں بشرطے کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے. اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتارے تو ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہوؤں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کا تصرف کی اجازت ہے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مضائقہ نہیں. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو. یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں. یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمعی سے شریک ہوں جب تک کہ وہ کسی خاص چیز کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں. اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں. ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں اور ان کے لیے اپنے مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگے کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کے مثل قرار نہ دو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے یا باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول کی ذات گرامی تمہارے مثل کیسے ہو سکتی ہے. بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں. پس وہ لوگ ڈرے جو رسول کے امر ادب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آ پڑے گا. خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو
یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ سورۃ الفرقان مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اس صورت میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہے اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے، یعنی اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہے۔
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی اس کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور جھنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے. اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو. فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے. ان کے لیے ان جنتوں میں سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آپ کے رب کی ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے. لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے. سو اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی. اور سن لو، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکائیں گے. اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.